الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ فرشتوں کی بندش کے لیے کافی سارے اعمال موجود ہیں، مگر آج یہ رشتوں کی بندش کے لیے ایک روحانی کورس میں دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس پہ عمل کر کے آپ انشاءاللہ اس کی برکات دیکھیں گے کہ چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں انشاءاللہ نیک رشتہ نصیب ہو جائے گا اور قسمت کھل جائے گی اور رشتے آنا شروع ہو جائیں گے اور بات بن جائے گی۔ سب سے پہلے اگر آپ بندش کو توڑنا چاہتے ہیں اور بندش کے دائرے سے نکلنا چاہتے ہیں، اور خصوصاً وہ بچیاں جو رشتے کے معاملے میں بہت سارے اعمال کر کے تک چکے ہیں، انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو آپ سب سے پہلے تہجد کو معمول بنا دیجئے۔ اگر تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہے تو بے شک فجر سے پہلے جتنا ہو سکے تو اذان فجر کے وقت یا فجر سے پہلے آپ اٹھ جائیں۔ معمول بنائے زندگی کا۔ یہ تہجد کا وقت جو ہے یہ نہایت مبارک وقت ہے۔ وہ مبارک وقت ہے جس کے لیے سال و سال انتظار کرتے ہیں، سال کے 11 مہینے 12 مہینے انتظار کرتے ہیں کہ رمضان آئے گا، رمضان کا آخری عشرہ آئے گا اور پھر اس میں لیلۃ القدر آئے گی اور میں دعا کر کے تو میری دعا قبول ہوگی۔ اللہ جل شانہ نے احسان فرمایا ہے اس امت کے ساتھ، تہجد کے وقت بے انتہا برکات ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو آپ نے اگر تہجد پڑھ لی یا اذان کے بعد آپ اٹھ گئے تو آپ نے ایسا کرنا ہے، فجر سے پہلے آپ استغفار پڑھیں 500 مرتبہ یا کم از کم 300 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ سب سے بہتر ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی بہتر ہے۔ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی۔ تسبیح گنتے گنتے اپنے رب کی طرف توجہ بھی کرے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور اللہ استغفار کی برکات نصیب فرما دے، بس اور کوئی عمل نہیں کرنا۔ بے شک وقت ہے تو دعائیں مانگے۔ آپ نے فجر پڑھی، ابھی فجر کے بعد آپ نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے اور ساتھ میں سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا پوری سورت پڑھنی ہے۔ بس اس کے بعد ظہر تک آپ کے پاس وقت ہے، آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھے یا اٹھتے بیٹھتے کام کرتے چلتے پھرتے پڑھے، یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود، کلا پڑھے کثرت سے پڑھے۔ جب آپ نے ظہر کی نماز پڑھی تو ظہر کی نماز کے بعد سورہ دہر، جس کو سورۃ الانسان بھی جس کا نام ہے، 29ویں پارے میں ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ پوری سورت آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے بعد
یا عزیز یا فتاح یا عزیز یا فتاح یا عزیز یا فتاح 200 مرتبہ۔ عصر کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل 500 بار، اول و آخر 5 بار درود پاک کے ساتھ۔ مغرب کے بعد آپ کوشش کریں کہ مغرب کے بعد اوابین کی نفل بھی پڑھے، اور مغرب کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کیجیے۔ جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، آپ فارغ ہو گئے، تو عشاء کی نماز کے بعد درود ابراہیمی کا جو پہلا حصہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید 100 مرتبہ پڑھ لیجیے، اور یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یہ 300 مرتبہ پڑھ کے اول واخر 5 بار درود پاک کے ساتھ دعا کیجیے اپنے نیک اور صالح رشتے کے لیے۔ بس اس معمول کو آپ جاری کیجیے، یہ ایک کورس ہے، ایک ترتیب میں نے دی ہے، اور الحمدللہ میں بتا دوں جن خواتین کی عمر 40 45 48 سال تک پہنچ چکی ہے اور رشتے نہیں آتے، اس عمل کی برکت سے الحمدللہ آج ان کے گھر آباد ہو چکے ہیں۔ جو بچیاں پریشان ہیں، جن کے شوہر فوت ہو چکے ہیں اور رشتے کے لیے پریشان ہیں، یعنی کوئی بھی مرد ہو عورت ہو کسی بھی عمر کا ہو، یہ عمل شروع کیجئے، 40 دن سے لے کر 3 ماہ تک اس عمل کو جاری رکھیے، انشاءاللہ العزیز ضرور انشاءاللہ راستہ کھل جائے گا۔ سب کو اس عمل کی اجازت ہے، البتہ خواتین کے جو مخصوص ایام ہیں تو ان ایام میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے، اور یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو یہ دن کو پڑھے، اور یا عزیزو رات کو پڑھے، ظہر کو یا عزیزو یا فتاحو کی تسبیح اسی ترتیب سے جاری رکھیے۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔